ہمارے اعلیٰ تعلیم کے ادارے۔ آمنہ آپ بریک ٹائم میرے آفس میں آئیں۔ سر امتیاز نے لیکچر ختم ہونے پر آمنہ سے کہا۔ پاکستان کے ایک مشہور مذہبی گھرانے کی بیٹی آمنہ حبیب لاہور کی ایک مشہور اور مہنگی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے آئی۔ لائق تھی اور پڑھنے کا شوق تھا تو بہت کوششوں اور محنتوں سے اس کے باپ نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا۔ آمنہ اپنے خاندان میں وہ پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی پہنچی تھی۔ اپنی اماں کی تربیت اور باپ کی نیک نامی کا خیال اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت و تکریم کا احساس بھی تھا، اس لیے آمنہ یونیورسٹی میں بھی عبایا پہنتی۔ یونیورسٹی کے آزاد ماحول کے باوجود وہ لڑکوں کے میل جول سے دور رہتی۔ ابھی کل ہی سر امتیاز کے سبجیکٹ کا پیپر تھا تو آمنہ سوچنے لگی شاید پیپر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے سر بلا رہے ہیں۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے اجازت مانگی، سر میں اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سر امتیاز لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ سر امتیاز نے مجھے بلایا۔ آپ کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ ٹیسٹ کیسے دیتے ہیں؟ سر کیا ہوا؟ وہ گھبرائی۔ اس طرح ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں میں، ایسی پرفارمنس کے ساتھ۔ سر نے لیپ ٹاپ کی سکرین اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے جو ہی سکرین دیکھی تو لرز گئی۔ لیپ ٹاپ پر فحش ویڈیو آن تھی جس میں مرد و عورت آپس میں۔ آمنہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور پھر کلاس روم میں جا کر رونے لگ گئی۔ سارا دن ساری رات یہ سب کچھ اس کی نظروں میں گھومتا رہا اور وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ اگلے دن لیکچر کے بعد کلاس روم میں بیٹھی تھی جب اسے سر امتیاز کا میسج ملا۔ کیا سوچا ہے آمنہ آپ نے؟ ٹیسٹ کب دو گی آپ؟ میسج سین کرتے ہی وہ پسینے سے شرابور کانپتے ہاتھوں سے اس نے میسج ڈیلیٹ کیا اور پھر باقی لیکچرز چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ امی کو بتاتی ہوں۔ موبائل نکالا، ماں کو کال کر دی، لیکن پھر سوچا امی کیا کریں گی، ابو کو بتائیں گی تو پڑھائی ختم اور گھر بلا لیں گے۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کر پھر ماں سے بات نہ کر سکی۔ اس کی روم میٹ جب ہاسٹل آئی تو انہوں نے بھی پوچھا، کیا ہوا، تم یونیورسٹی سے جلدی آ گئی؟ کچھ نہیں، بس طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو آمنہ اپنے یونیورسٹی کیریئر میں پہلی بار ٹیسٹ میں فیل تھی۔ جب تک آپ اچھی طرح یہ ٹیسٹ نہیں دیں گی، سبجیکٹ پاس نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا میسج تھا سر امتیاز کا۔ پھر وہی ہوا۔ فائنل پیپرز میں سر امتیاز کے سبجیکٹ میں آمنہ فیل تھی اور بہت برے نمبر سے فیل تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنی ایک کلاس فیلو کو سب بتایا اور کہا، اگر ممکن ہے تو میرا پیپر چیک کرو، اور مجھے یقین ہے میں پاس ہوں، لیکن سر امتیاز کی بات نہ ماننے کی وجہ سے فیل قرار دیا گیا۔ خدیجہ نے سر امتیاز سے بات کی، سر آمنہ کا پیپر چیک کرنا ہے، دکھا دیں، وہ ری چیکنگ کروانا چاہتی ہے۔ آپ ڈپارٹمنٹ کلرک عباس سے رابطہ کریں۔ وہ دونوں ادھر گئیں تو کلرک کا جواب تھا کہ ابھی میٹنگ ہے تو آپ کل آ کر پیپر دیکھ لینا۔ اگلے دن گئیں تو کلرک عباس نے صاف کہہ دیا، سر امتیاز کے کچھ ٹیسٹ چھوڑے ہیں آپ نے، اس لیے انہوں نے آپ کا سبجیکٹ فیل کر دیا اور پیپرز بھی انہیں کے پاس ہیں، تو آپ ان سے مل لیں۔ خدیجہ، یہ بندہ مجھے ہراساں کر رہا ہے۔ آمنہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن دونوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود نہ تو آمنہ کا سبجیکٹ کلیئر ہوا اور نہ ہی امتیاز سے چھٹکارا ملا، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ خدیجہ کا رزلٹ بھی روک دیا گیا۔ ایک سیمسٹر میں آمنہ اس سبجیکٹ میں فیل ہو چکی تھی، یعنی اب اگر پیپر چیک نہ ہوتے تو 6 ماہ اسے مزید یونیورسٹی رہنا تھا، اور کلرک عباس کے ذریعے آمنہ کو دوبارہ میسج ملا، جب تک ٹیسٹ نہیں دو گی تم پاس نہیں ہوگی۔ آخر تنگ آ کر اور مجبور ہو کر خدیجہ نے یہ سب کچھ اپنے ایک کزن عمران، جو کہ حساس ادارے میں ملازم تھا، اس کو بتایا اور اسے کچھ کرنے کو کہا۔ عمران خود پروفیسر امتیاز سے ملنے آیا اور اسے آگاہ کیا کہ یہ میری کزن کی دوست ہے، استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، آپ برائے مہربانی سبجیکٹ کلیئر کریں اور بچی کو ہراساں مت کریں۔ تم کون ہو اور یہ کس طرح کے گھٹیا الزام لگا رہے ہو؟ اسٹوڈنٹ کے گارڈین کے علاوہ کوئی شخص ہم سے سوال نہیں کر سکتا۔ میں ابھی ڈین سے بات کرتا ہوں، ان کے گارڈین کو بلواتا ہوں۔ اچھا سر، آپ غصہ نہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے یونیورسٹی رولز کا پتہ نہیں تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سیکیورٹی بلا کر تمہیں دھکے دے کر بھجواؤں گا۔ پتہ ہوتا نہیں اور منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ عمران اٹھ کر آ گیا اور پھر اسی رات پروفیسر امتیاز ان کا مہمان تھا۔ بہت اچھی میزبانی کی گئی۔
پروفیسر صاحب کی اچھی خاصی خاطر مدارت کے بعد انہیں باعزت طریقے سے ان کی رہائش گاہ کے باہر چھوڑ دیا گیا۔ صبح انہوں نے خود آمنہ اور خدیجہ کو بلا کر معافی مانگی اور ان کے سبجیکٹ رزلٹ کلیئر کروائے۔ یہ ایک سچی داستان ہے جہاں ایک لڑکی کی عزت اس کے اپنے پختہ کردار اور ہماری بروقت مدد سے بچ گئی اور وہ اس گھناؤنے مافیا سے محفوظ رہی، لیکن ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو ڈر، خوف اور تربیت میں کمی یا شوق سے اس مافیا کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو لٹا چکی ہیں۔ خدا نہ اپنی بیٹیوں کو کبھی کسی غیر محفوظ اور نامناسب جگہ پر نہ بھیجیں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت رکھے۔